السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو آج کا یہ حسین لمحہ عطا کیا کہ ان گھڑیوں کے اندر ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موضوع کو ہمیں خود سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق جو صحیح رہنمائی ہے، صحیح رہنمائی کی روشنی میں اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اس مختصر سی گفتگو کو ہمارے سامعین اور مشاہدین کے لیے نفع بخش بنائے۔ دیکھیے، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ کسی بھی مہینے کی عظمت یقیناً ہم اپنی منمانی بحال نہیں کر سکتے۔ خود ہم جس طریقے سے چاہیں، چاہے اس پر قرآن و سنت کی دلائل ہوں یا قرآن و سنت سے دلائل نہ ہوں، ہم جیسا چاہیں ویسی فضیلت اور ویسی عظمت بیان کر لیں، یہ کسی بھی شخص کو لائق اور زیبا نہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی بھی مہینے سے متعلق کوئی ایسی فضیلت، اس کی کوئی ایسی اہمیت بیان کرے کہ جس کا ثبوت نہ تو قرآن کریم سے ملتا ہو اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ملتا ہو۔ رجب کا مہینہ جس طریقے سے عام مہینے ان کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے وہ مہینے جو 4 مہینے جن کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ کوششیں ہونی چاہیے۔ انسان بلا تحدید کے، بلا تخصیص کے عبادتوں کو کثرت سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ نفل نمازوں کا اہتمام، اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام اور دیگر نیکیاں انہیں انجام دینے کی کوشش زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کریں، یہ کسی بھی مہینے کی عظمت کو پانے کی دلیل ہوگی۔ لیکن کسی بھی مہینے کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کچھ ایسے کام کرنے لگ جائیں، ایسی عبادات کو انجام دینے لگ جائیں، ایسے رسوم و رواج کو آپ عام کرنے لگ جائیں کہ جن پر نہ تو قرآن سے کوئی دلیل ہو، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دلیل ہو، سلف صالحین سے جس پر کوئی دلیل نہ ملتی ہو، تو یقیناً ایسی چیزوں کا تعلق بدعات سے ہوگا۔ ایسے رسوم، ایسے رواج، ایسی عبادات گرچہ کتنے اخلاص کے ساتھ انجام کیوں نہ دی جائیں، پر ان کا شمار بدعتوں کے اندر ہوگا۔ اور یاد رہے، بدعتیں دین کے اندر گمراہیوں کے دروازے ہیں، دین کے اندر ضلالات کے دروازے ہیں۔ کبھی بھی بدعات سے خیر امت کے اندر نہیں آتا، بلکہ بدعتوں سے شر پیدا ہوتا ہے، خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا ہر قسم کی بدعات سے اپنے آپ کو بچانا اور امت کو بچانے کی فکر کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام بدعتوں کو ضلالت و گمراہی کے اندر شمار کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ دراصل یہ گمراہیاں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، رجب سے متعلق جب سے رجب کا مہینہ آیا ہے اس وقت سے لے کر کے اب یہ مہینہ اپنے اینڈ کو جا رہا ہے، اختتام کو جا رہا ہے۔ مختلف علماء نے مختلف انداز سے امت کی رہنمائی کرنے کی کوششیں کی ہیں تاکہ یہ امت قرآن و سنت کو اپنانے والی بنے،
قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ اور عمل رہے، قرآن و سنت کی جو راہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس سے یہ امت بھٹکنے نہ پائے، اس کے لیے بڑی کاوشیں لوگوں نے کی ہے، جد و جہد کر رہے ہیں۔ زمانے ماضی کے اندر بھی کوششیں ہوئی ہیں، پچھلے زمانوں میں بھی علماء نے کوششیں کی ہیں، آج کے دور میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ علماء حق اس مشن کو جاری رکھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ بہرحال مہینے کے اخیر میں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارے معاشروں کے اندر، ہماری سوسائٹیوں میں مختلف جگہوں پر اور بڑی تعداد میں لوگ اس مہینے کی 27ویں رات کو اسراء اور معراج کی رات کے نام سے موسوم کر کے مختلف قسم کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جس کو عربی زبان کے اندر الاحتفال بلیلۃ الاسراء والمعراج، اسراء اور معراج کی رات میں جشن منانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج کی رات، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اسراء کہتے ہیں راتوں رات چلنے کو، سرا یسری عربی زبان سے اسراء ہے، مصدر کا صیغہ ہے۔ رات کو جب آدمی کہیں جاتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے رات میں چل کر کے، تو اس کو کہتے ہیں چلنا، رات کے چلنے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور معراج یا عراجہ یا عروجوں سے بلندی پہ چڑھنا، کسی بھی اونچی جگہ پر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ دراصل یہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتی ہے، اسراء اور معراج کی رات کہ جو واقعہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، بڑا نرالا معاملہ تھا، بڑا عجیب و غریب حادثہ تھا، بڑی بابرکت اور سعادت کے لمحات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رات میں سوئے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے، اور فرشتے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر کے پھر چلے، کہاں گئے؟ مسجد اقصی، شام کے علاقے میں، فلسطین کی سرزمین۔ اللہ رب العالمین اس سرزمین کی حفاظت فرمائے اور اس پر مسلمانوں کو نصرت اور غلبہ نصیب فرمائے، اور یہودیوں کے ناپاک ہاتھوں سے اللہ رب العالمین اس مقدس اور پاک سرزمین کو آزاد فرمائے۔ ان کے وجود سے اللہ رب العالمین، ان کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو اللہ رب العالمین طہارت اور پاکی نصیب فرمائے۔ بہرحال فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے کہہ لیں، ام ہانی کے گھر سے کہہ لیں، لے کر کے گئے۔ رات کو چل کر کے جو گئے، براق کا سفر آگے جا کر کے ہوتا ہے، یہاں سے جو راتوں رات گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہے یہ آپ پہنچے فلسطین کی سرزمین پر، مسجد اقصی کے پاس براق کے ذریعے سے۔ تو یہ جو رات کا سفر ہوا ہے آپ کا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام، ام ہانی کے گھر سے کہہ لیں، مسجد حرام ہی کے ایریے میں یہ داخل تھا ان کا گھر، تو اس کے لیے مسجد حرام سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں ایک نقطہ الگ ہے کہ گویا وہ تمام جگہیں جو حرم کے دائرے میں، حرم کے احاطے میں آتی ہیں، سب کا شمار مسجد حرام کے اندر ہوگا۔ بہرحال وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرایا گیا، فلسطین کا، مسجد اقصی کا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی سواری کو باندھا، اور پھر آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی گئی، آسمانوں پر آپ چڑھے، تو وہاں سے جو آسمانوں کی بلندی کو آپ نے طے کیا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جہاں تک آپ کے لیے حد متعین کیا تھا، جہاں تک آپ کا پہنچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہاں تک کہ قلم کے چلنے کی آواز بھی آپ کو سنائی پڑی، اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد بطور تحفہ نماز کا ہدیہ نصیب فرمایا، عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو سارے مراحل پیش آئے، آسمانوں کی سیر اور آسمانوں کے اوپر جو کچھ نظارے ہوئے، جو کچھ پیش آیا، اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کو جانا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بالکل پکا ہے، طے ہے، یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتوں کو نواز دیا ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بہرحال یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 1، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور یہ واقعہ جانا پہچانا ہے، ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس واقعے کو تسلیم نہ کرے تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ پیش آیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہر کسی مسلمان کا، ہر کسی بندے مومن کا ایمان ہونا لازم ہے۔ اس واقعے کا انکار کرنا، اس کی تاویلات پیش کرنا، اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا، دراصل اسلام اور ایمان کے دائرے سے جدا ہونا ہے۔ یہ بات کلیئر ہے۔ دیکھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ جس رات کو پیش آیا، وہ رات کون سی تھی؟ وہ مہینہ کون سا تھا؟ وہ سعادت اور برکت کی گھڑی کون سی تھی؟ یہ کہیں پر بھی فکس آپ کو نہیں ملے گا۔ نہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ یہ فلاں مہینہ تھا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تھی، فلاں مہینے کی فلاں رات تھی، اور فلاں رات کے فلاں حصے میں یہ واقعہ پیش آیا، یا اسی طریقے سے نہ ہی اس کا ثبوت آپ کو احادیث کے ذخیرے سے کہیں صحیح سند کے ساتھ ملے گا۔ لوگوں نے باتیں کی ہیں، علماء نے بیانات ذکر کیے ہیں، لوگوں نے تاریخ اپنی اپنی بیان کی ہے، مختلف جو ہے انداز سے انہوں نے نتائج نکالنے کی کوشش کی، چنانچہ کہا جاتا ہے کم و بیش 20 اقوال ملتے ہیں اسراء اور معراج کی رات سے متعلق، اور اس ماہ سے متعلق کم و بیش 20 اقوال ہیں لوگوں کے۔ کسی نے کسی مہینے میں کہا، کسی نے کسی مہینے میں کہا، کسی نے کسی مہینے میں کہا، کسی نے کسی سن کے اندر کہا۔ بہرحال یہ متعدد لوگوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں، لیکن کسی ایک کو آپ پرفیکٹ مان لیں اور اسی کو خاص جان لیں، اس کو راجح مانیں، اس کے راجح ہونے پر کہیں کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں، کہا گیا ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے، لوگوں نے ذکر کیا ہے، مورخین نے لکھا ہے، لیکن کوئی صحیح سند کے ساتھ مستقل بات کہ جو قول فیصل تسلیم جس کو کر لیا جائے، ایسی کوئی بات اسراء اور معراج کے مہینے اور اس کی رات سے متعلق نہیں ملے گی آپ کو۔ اب جب یہی طے نہیں ہے کہ وہ مہینہ کون سا ہے، تو پھر کسی کو یہ مجال کیسے، کسی کو یہ حق کہاں سے ملا کہ وہ خاص کر دے ماہ رجب کو، کہ جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا شرف حاصل ہوا، وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ بنیادی غلطی یہاں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر چلو رجب کا مہینہ مان لیا گیا، متعدد اقوال کی روشنی میں، استنباطات کی روشنی میں، پھر یہ تخصیص کر دینا کہ یہ 27ویں رجب کی رات تھی، یہ اور ہی زیادہ دلیل کے محتاج ہے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، ساری لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ جب لوگ ہمارے یہاں ہماری سوسائٹیوں میں مزاج لوگوں کا بن گیا بدعت و خرافات کا، اگر یہ چیز طے ہو جاتی تو پھر نہ طے ہونے کے باوجود جس طریقے سے آج نہ جانے کیسی کیسی بدعت و خرافات لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اگر طے کر دی جاتی تو پھر نہ جانے کیا کچھ کرتے۔ اس میں حکمت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مہینہ کون سا تھا اس کو چھپا دیا، اور تاریخ کون سی تھی اس کو چھپا دیا، اور اسی طریقے سے رات کون سی تھی اللہ رب العالمین نے اس کو بلا دیا۔ اس میں حکمت تھی تاکہ یہ امت گمراہیت کے دلدل میں مزید نہ پھنسے، یہ امت خرافات کے پیچھے مزید نہ بھاگے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ امت کے بڑے بڑے علماء سو نے امت کو بگاڑنے کی کوششیں کی ہیں، اپنی دکانداریوں کے لیے، اپنے پیٹ کے دھندوں کے خاطر، اپنی دکانداریاں چمکانے کی وجہ سے انہوں نے بدعت و خرافات کو دین بنا کر کے بھولی بھالی عوام کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔
آئیے یہ اسراء اور معراج کی رات کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اس میں کچھ مخصوص عبادات کو انجام دینا درست ہے؟ اس کے اندر جشن وغیرہ کا اہتمام کرنا درست ہے؟ جیسا کہ بہت سے ملکوں کے اندر، خاص طور سے ہمارا ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور اسی طریقے سے خاص طور سے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یہ جس دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں وہاں اس رات کو کچھ نہ کچھ اہتمام کرنے کی حتی المقدور کوششیں ضرور کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سے اور بھی ممالک ہیں، چاہے ان کا تعلق عربوں سے ہو یا عجمیوں سے ہو. بہرحال ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، اس رات کے اندر مساجد کو بڑا ڈیکور کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، لائٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، قمقمے اور بجلیاں اور نہ جانے کیسے کیسے نظارے مناروں کے اوپر، چاروں طرف چہار دیواریوں کے اوپر اور گزرگاہوں پر، راستوں میں وہ تماشے لگائے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جس طریقے سے ہمارے ملکوں میں غیر مسلم یہ حضرات دیپاولی مناتے ہیں یا دیوالی مناتے ہیں، جس طریقے سے ان کے یہاں چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ سارا منظر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں گویا یہ جو ہے اس مناسبت سے لوٹ آیا ہے. تو ایک طرح سے ان کی ہو بہو نقالی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ملکوں کے جو مشرکین ہیں، ہندو ہیں، انہی کے نقالی کرتے ہوئے لوگ بالکل ہو بہو وہ سارے تماشے اس رات کے اندر انجام دیتے ہیں. تو خود یہ بذات خود یہ دلیل ہے کہ گویا طریقہ باطل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی قوم سے ہوگا. اگر آپ غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کرسچنوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، یا ہمارے ہندوستان کے کلچر کے مطابق ہندوؤں کے نقش قدم دیوالی کی شکل میں آپ چراغاں کر رہے ہو، پٹاخے پھوڑ رہے ہو، گلیوں کو سجا رہے ہو، مسجدوں کے مناروں کو اور اس کی چار دیواریوں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہو، فضول خرچیاں کر رہے ہو، تماشوں کا اہتمام کر رہے ہو، تو گویا آپ انہی کے پیچھے جا رہے ہو. خطرہ ہے کہ کہیں انہی کے ساتھ تمہارا حشر نہ ہو جائے اور انہی میں سے تمہارا شمار نہ ہو جائے. ہوش کے ناخن لیجئے. بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، پھر اس کے بعد نہ جانے کیا کچھ نعت خوانیاں، علم گلم باتیں، خرافات پر مبنی قصے کہانیاں، شرکیہ باتیں، مشرکانہ عقائد، مشرکانہ عادت و اطوار، یہ سب کچھ لا کر کے کہاں اڈیلے جاتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے اندر. یہ بذات خود ایک فتنہ ہے. بذات خود ایک فتنہ نہیں، کئی فتنے اکٹھا ہو جاتے ہیں. اور طرفہ تماشا یہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر گھروں سے مرد اور خواتین دونوں نکلتے ہیں اور مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اور بازاروں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں اور بے حیائی، بے شرمی کے وہ مناظر پیش آتے ہیں کہ شیطان بھی قہقہ لگاتا ہے. نہ جانے کتنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں ظالم بدعت و خرافات کے نتیجے میں تار تار کرنے کا سبب بنتے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اسلامی آداب کا خیال رکھتے، اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو خود اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہوتے، اپنے معاشرے کی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے والے ہوتے، قرآن و سنت ہی کو اصل مصدر اور منبع سمجھتے، تو یقیناً یہ سارے راستے بند ہوتے اور اس طریقے سے بے حیائی، بے شرمی، بے حجابی اور مختلف قسم کے فتنے جو معاشرے اور سماج کے اندر اس رات کو انجام پاتے ہیں، اس سے ہماری امت اور ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان محفوظ رہتے. لیکن نہیں، ہم نے شیطان کی ڈگر کو اختیار کیا، دین کے نام سے لوگوں کو دین سے دور کیا، سنت کی جگہ پر خرافات بدعات کو پیدا کیا. نتیجہ یہی ہوا کہ مال کا ضیاع، عزت و آبرو کی تباہی اور اس کے بعد ذلت و رسوائی دنیا کے اندر آپ کی ہونے لگی. لہذا دیکھیں اس کے بارے میں، آئیے ہم ایک جلیل القدر ہستی، اپنے دور کے بہت بڑے عالم بلکہ علامہ اور پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف شخصیت، جن کو دنیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس رات سے متعلق کیا کچھ ذکر کیا ہے اس کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اور اسی پر بات ختم ہو جائے گی. دیکھیے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی شخصیت معروف ہے، یہ محتاج تعارف نہیں ہے. یہاں کے بہت ہی مشہور مفتی رہ چکے ہیں اور بڑی محبوب ہستی ہیں پوری دنیا کے اندر. یہ کہتے ہیں کہ وَهَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ لَمْ يَأْتِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ تَعْيِينُهَا، کہ یہ رات جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا شرف حاصل ہوا، یہ رات
کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس کی تعین ذکر نہیں ہے کہ یہ رات کون سی تھی، پرفیکٹ رات کون سی تھی، اس کا تعین کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي تَعْيِينِهَا، اور جتنی بھی باتیں اس رات کی تعین اور اس کے تعین اور اس کے تخصیص سے متعلق ذکر کی گئی ہیں، فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، تو کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ ان علماء کے نزدیک جن کا تعلق احادیث سے ہے، جن کا شغف احادیث سے ہے، حدیث کا علم رکھنے والے علماء، ان کے نزدیک وہ ساری کی ساری روایات جو بیان کی جاتی ہیں اس رات کی تخصیص سے متعلق، تعین سے متعلق، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند سے۔ وَلِلَّهِ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي إِنْشَاءِ النَّاسِ لَهَا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کا علم اٹھا لیا گیا، لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ دیا گیا کہ یہ رات پرفیکٹ کون سی تھی، اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ وَلَوْ ثَبَتَ تَعْيُونُهَا لم يجوز للمسلمین ان يخصوها بشیء من العبادات، اور شیخ فرماتے ہیں کہ اگر اس رات کی تعین ہو بھی جائے، اس کی تخصیص کا علم ہو بھی جائے کہ وہ رات پرفیکٹ کون سی تھی، تب بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ اس رات کے اندر کچھ مخصوص عبادات کو انجام دیں۔ وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَن يَحْتَفِلُوا بِهَا، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے اس رات کسی جشن کا اہتمام کرنا حلال اور جائز ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رضی اللہ عنہم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کے اندر کوئی جشن نہیں منایا، کسی جو ہے قسم کا کوئی جشن کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی اس رات کے اندر کچھ مخصوص چیزوں کا انجام دیا، اس رات کو کسی خاص چیز کے لیے مختص کیا، یہ بھی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْاحْتِفَالُ بِهَا أَمْرًا مَشْرُوعًا لَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْأُمَّةِ إِمَّا بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ، شیخ کہتے ہیں کہ اگر اس رات کے اندر جشن منانا یہ مشروع ہوتا، جائز ہوتا، مباح ہوتا، لَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ضرور بیان کر دیے ہوتے، اپنی امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس کی تعلیم دے دی ہوتی، چاہے آپ اپنے قول سے آپ نے اس کو بیان کیا ہوتا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اسے ثابت کیا ہوتا۔ وَلَوْ وَقَعَ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ لَعُرِفَ وَاشْتُهِرَ، اور اگر ایسی کوئی چیز واقع ہوتی، اگر کوئی ایسی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتی، آپ نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہوتا آپ کے قول کے ذریعے سے یا آپ کے عمل کے ذریعے سے، تو یہ چیز دنیا کے اندر معروف ہوتی اور یہ دنیا کے اندر مشہور ہوتی، یہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ وَلَا نَقَلَهُ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم الینا، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قول کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو ہم تک ضرور صحابہ کرام نے پہنچا دیا ہوتا۔ فقد نقلوا عن نبیہم کل شیء تحتاجہ الامہ، کیونکہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ جتنی بھی چیزیں امت کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، ان ساری کی ساری چیزوں کو صحابہ کرام نے امت تک پہنچا دیا امانت کے ساتھ۔ وَلَمْ يُفَرِّطُوا فِي شَيْءٍ مِّنَ الدِّينِ، دین کی کوئی بھی چیز صحابہ نے جاننے کے بعد اس کو چھپایا نہیں، اس کو جو ہے لے جا کر کے کہیں اندھیری کوٹری کے اندر نہیں رکھا۔ بل ہم السابقون الی کل خیر، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت تھی کہ ہر خیر کے اندر سب سے آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لینے والے یہ حضرات تھے، ہر خیر کی جانب سبقت لے جانے والے یہ لوگ تھے۔ فلو کان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا اسبق الناس الیہ، اگر اس رات میں جشن منانا، اس رات کے اندر کسی خاص عبادت یا اس رات کو کچھ مخصوص عبادات کے لیے جو ہے خاص کیا گیا ہوتا تو صحابہ کرام اس میں پیچھے نہ رہتے، صحابہ کرام نے بھی جشن منایا ہوتا، صحابہ کرام نے بھی اس رات کے اندر مخصوص عبادات کو انجام دیا ہوتا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم هو انصح الناس للناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، لوگوں کے سب سے زیادہ آپ ناصح تھے۔ وقد بلغ الرسالہ غایت البلاغ وادى الامانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے جو بھی پیغام تھا، جو میسج لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس کو آپ نے کما حقہ پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری چیزوں کو بالکل امانت کے ساتھ امت تک پہنچا دیا، دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفله النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولم يكتمه، اگر اس رات کی تعظیم ہی مقصود ہوتی اور اس رات کے اندر کوئی جو ہے جشن وغیرہ ہی منانا مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غافل نہ رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانا ہوتا اور اس کے مطابق آپ نے بیان بھی کیا ہوتا، امت کی رہنمائی بھی کی ہوتی، اور آپ نے عملی طور سے بھی ثابت کر کے دکھایا ہوتا۔ امت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہ چھپاتے۔ فلما لم يقع شيء من ذلك علم ان الاحتفال به وتعظيمها ليس من الاسلام في شيء، تو جب پتہ یہ چلا کہ اس رات سے متعلق کوئی بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس رات کی تعظیم کرنا اور اس رات کو مخصوص عبادتوں کے لیے خاص کرنا، اس کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقد اکمل اللہ لہذه الامہ دینها واتم علیہ النعمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، اور اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو نچھاور کر دیا۔ وانکر علی من شرع فی الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اور دین کے اندر اگر کوئی شخص ایسی چیزیں لے کر کے آئے، ایسے طور طریقے، ایسی عبادات، ایسے رسوم و رواج کہ جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، جن کے بارے میں شریعت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ان کا انکار کیا ہے، اس کے قریب نہ جانے کو کہا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب مبین کے اندر سورہ مائدہ میں یوں فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ اتاری، اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھ کر کے اعلان بھی کیا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو نچھاور کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو میں نے چن لیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اعلان کروا دیا۔ گویا یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں احکام سے متعلق یہ بالکل دین مکمل ہو چکا تھا، دین مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد اور قرآن کی آیات کا نزول نہیں ہوا، آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن احکام پر مبنی جو مسائل تھے یہ سارے دین سے متعلق مکمل ہو گیا۔ یہ دین جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس موقع سے، حجۃ الوداع کے موقع سے۔ اور اللہ عز و جل نے اسی طریقے سے سورہ شورى کے اندر فرمایا: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، بھلا بتائیے کیا ان کے پاس اللہ کے کوئی دوسرے پارٹنر وارٹنر ہیں، کوئی اور شرکا ہیں جو ان کو جو ہے جن چیزوں کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے وہ ان کے لیے دین کو جو ہے بنا کر کے پیش کرتے ہیں؟ یعنی وہ دین جو اللہ کا اتارا ہوا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث کی شکل میں جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس دین کے اندر جو باتیں رب کی جانب سے موجود نہیں ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسے بھی ہستیاں ہیں جو ان کو جو ہے ایسی چیزوں کی سپلائی کرتے ہیں کہ دین کے اندر ان کو داخل کرو، ان کو دین بناؤ، ان کو عبادات بناؤ، ان کو نیکیوں کا ذریعہ بناؤ اور امت کے درمیان ان باتوں کو پھیلاؤ، رواج دو؟ کون ہے وہ لوگ؟ اللہ کے پارٹنر ہیں، دوسرا دین لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے دین میں رکھنے ڈالتے ہیں، اللہ کے دین میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ کے دین میں کمیاں کرتے ہیں۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کو کائنات کے اندر۔ بہرحال دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وجہ ہے کہ متعدد احادیث کے اندر صحیح سند کے ذریعے سے ثابت احادیث موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بدعات سے اپنی امت کو آگاہی دی تھی اور امت کو تنبیہ کیا تھا کہ اے میری امت کے لوگو،
तुम किसी भी बिदात के करीब न जाना, किसी भी बिदात के करीब न जाना, क्योंकि कुल्लु बिदातिन ज़लाला फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदातिन ज़लाला। हर वो चीज़ जो दीन के अंदर दीन के नाम से, इबादत के नाम से, कार खैर और सवाब के नाम से निकाली जाए वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है। वो कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है। तो इसरा और मेराज की रात 27वीं रजब, इसके अंदर मखसूस इबादात को अंजाम देना, इस रात के अंदर चिरागा करना, इस रात के अंदर जश्न का माहौल पैदा करना, इस रात के अंदर मस्जिदों को रोशन करना, सड़कों को रोशन करना वगैरह वगैरह, ये इनका शुमार बिदातों के अंदर होता है। और याद रहे, दीन के अंदर जो भी चीज़ नई निकाली जाती है वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है। देखें, जैसा कि जो है हदीस आपके सामने मुतअद्दिद मकामात पर आप सुनते रहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके अंदर फरमाया था, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, क्या लोगों तुम अपने आप को जो है नई नई चीज़ें जो दीन से मुतालिक निकाली जाती हैं उनसे बचाना, उनसे दूर रखना। फ़इन्न शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, क्योंकि दीन के अंदर जो भी नया तरीक़ा, नई डगर, नई रविश निकाली जाए दीन के नाम से, ये जो है सबसे बुरी चीज़ें हैं, बुरी बलाएँ हैं। वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह, और याद रखना हर वो चीज़ जो दीन के अंदर नई निकाली जाती है बिदात है। वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात ये गुमराही है। ये जो है इब्न माजा की रिवायत है। और इसी तरीके से देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऊसीकुम बितक़्वल्लाहि वस्समइ वत्ताअह, कि ए लोगो मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ अल्लाह के तकवा की, यानी लोगों तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह की परहेजगारी अपनाना, अल्लाह से डरना, जहाँ कहीं भी रहना, हलाल को हलाल समझना, हराम को हराम समझना, हलाल को समझ करके उन्हीं राहों पर चलने की कोशिश करना, और हराम को समझ करके उनसे बचना, उनसे दूरी इख्तियार करना। वस्समइ वत्ताअह, और इताअत व फरमाबरदारी का जज्बा इख्तियार करना। वइन अबदन हबशिया, गरचे तुम्हारा हाकिम, तुम्हारा जिम्मेदार कोई हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम, क्योंकि तुम में से जो शख्स जिंदा रहेगा, फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बड़े इख्तिलाफ देखेगा, बड़े इख्तिलाफ देखेगा। तो जब इख्तिलाफ का माहौल हो, जब तनाज़ो का माहौल हो, जब फितना और फसाद का माहौल हो, फ़अलैकुम बिसुन्नती, तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा तुर्रे इम्तियाज क्या होगा, फ़अलैकुम बिसुन्नती, तुम मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीईन, और इसी तरीके से हिदायत के जो चिराग हैं, हिदायत याफ्ता जो मनार हैं खुलफ़ाए राशिदीन, उनकी सुन्नत को लाजिम पकड़ना। तमस्सकु बिहा, मजबूती से उन्हें थाम लेना। वअद्दु अलैहा बिन नवाजिज़ी, दांतों से कस के उन्हें पकड़ना। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, ऐ लोगों तुम अपने आप को नई नई चीज़ें जो निकल चुकी हैं, जो निकाली जा रही हैं, या जो खुद तुम निकालने वाले हो, उनसे अपने आप को बचाना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, क्योंकि हर वो चीज़ जो दीन से मुतालिक नहीं निकाली जाए वो बिदात है। व कुल्ल बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद ने भी अपनी सुनन के अंदर इसको जिक्र किया है, और तिर्मिज़ी के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। बहरहाल इब्न माजा के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। इसी तरीके से मुतअद्दिद रिवायात हैं जहाँ पर जो है बिदात की मजम्मत का पता चलता है, सुन्नत की अहमियत का पता चलता है, लोगों को जिसके अंदर इस बात की तालीम दी गई, इस बात पर उभारा गया है कि लोगों सुन्नतों को लाजिम पकड़ना और अपने आप को हर किस्म की बिदातों से दूर रख, बिदातों से इज्तनाब करना, कुल्ली परहेज करना, मुकम्मल परहेज। देखें, यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसा कि शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो शख्स, ये हदीस मशहूर हदीस है, सही सनद से साबित है कि इस दीन के अंदर जो कोई ऐसा तरीक़ा निकाले, ऐसी चीज़ ईजाद करे कि जो दीन से जिसका ताल्लुक़ ना हो, वो अमर जिसका ताल्लुक़ दीन से नहीं, यानी गोया उस पर ना तो कुरान से दलील है, ना उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दलील है, अब उसको कोई शख्स बाद में चल करके दीन बनाकर पेश करे, अरे ये करोगे सवाब मिलेगा, इससे ये फजीलतें हासिल होंगी, इससे ये बरकतें आएंगी, रजब के कोडे भर लो, ये हो जाएगा, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बिदात है, खुराफात है, हो सकता है शिर्क के दर्जे भी ले जाएं। और 27वीं रजब की रात को जागोगे, क़याम करोगे, इबादतों का अहतमाम करोगे, और उस दिन को रोज़े रखोगे, रातों को नफल नमाजों का अहतमाम करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, और ज़िक्र की महफिलें लगाओगे, बग़ैर सदक़ा खैरात करोगे, तुम्हें ये भलाइयाँ हासिल होंगी, तुम्हारे ये नुकसानात दूर हो जाएंगे, तुम्हें ये फ़ायदे मिल जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये दीन बनाना है,
یہ دین بنانا ہے، اس کی کوئی دلیل شریعت سے نہیں ہے، اور جس کی کوئی دلیل شریعت کے اندر نہ ہو اس کو کہتے ہیں دین کے اندر نیا طریقہ نکالنا، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جس پر ہمارا معاملہ نہیں، یعنی ہمارا معاملہ سے مراد یعنی وہ چیز نہ تو قرآن سے ہو نہ وہ عمل جو ہے سنت سے ہو، تو پھر ایسا جو ہے عمل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ابھارا کرتے تھے کہ لوگوں سنت کو اختیار کرو، میرے نقش قدم کو اختیار کرو، میری جو ہے اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں جو چیزیں تمہیں سکھا رہا ہوں اس کو قبول کرو، اور اسی طریقے سے میرے خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے ان کو بھی اختیار کرو۔ یاد رکھو اپنی منمانی دین کے اندر نہ کرو، نہ دین کے اندر کوئی چیز آپ نکالو، نہ دین سے کوئی چیز آپ گھٹاؤ۔ افراط بھی ظلم ہے، تفریط بھی ظلم ہے، دین کے اندر کچھ بڑھانا بھی جرم ہے اور دین سے کچھ گھٹانا بھی جرم ہے۔ وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور جس کے بارے میں مہر لگائی رب ذوالجلال نے کہ دین مکمل تھا، اسی دین کو قبول کرو، اسی دین کو مکمل جانو، اس میں نہ بڑھاؤ اضافہ کرو اور نہ ہی اس کے اندر سے کچھ گھٹاؤ۔ ہر دو برے پہلوؤں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آپ کیا کریں، امت وسط رکھیں۔ وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن و سنت کی روشنی میں دین تھا، اسی دین کو اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد میں جس بھی نام سے، جس بھی زبان سے، جس بھی انداز سے، جتنے بھی بڑے واویلے کے ساتھ دین باور کرایا جائے اس کی آپ پرواہ نہ کرو، اس کے پیچھے نہ بھاگو، یا نہ دیکھو ارے اس کو عمل کرنے والے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے جبو دستار والے ہیں، فلانے علامہ ہیں، فلانے حضرت جی ہیں، فلانے سید جی ہیں، فلانے شاہ صاحب ہیں، فلانے پیر صاحب ہیں، فلانے سجادہ نشین صاحب ہیں، فلانے نہیں، فلانے کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی شخصیات کو آپ دیکھیں، خیر القرون کے زمانے کے لوگوں کو آپ دیکھیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس کے بعد صحابہ کا دور تھا، اس کے بعد تابعین کا دور تھا، یہ خیر القرون، ان تینوں زمانوں کو آپ تلاش کیجئے، اگر اس میں آپ کی یہ چیزیں اسراء اور معراج وغیرہ سے متعلق ملتی ہیں الحمدللہ خیر کے کام کرتے جائیے، اگر ان زمانوں سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے تو یاد رکھیے شر والی چیزیں ہیں، یہ برائی پر مبنی چیزیں ہیں، یہ خرافات پر مبنی چیزیں ہیں، اور اس سے آپ کو فائدہ نہیں صرف نقصان لاحق ہوگا، کہیں عزتوں کے جنازے نکلیں گے، کہیں آپ کے مال کو آپ کی جیبوں سے باطل طریقے سے نکالا جائے گا، اور کہیں ذلت و رسوائی کے مختلف دروازوں کے اندر آپ داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہر شر اور فتنے سے ہم سبھی لوگوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ امت کے سامنے اللہ رب العالمین نے جو کچھ علم دیا ہے قرآن و سنت کے مطابق ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ امت جو بھولی بھالی ہے اور جس کو علماء سو نے اپنے پیٹ کے خاطر گمراہ کر رکھا ہے ان تک ہم صحیح دعوت دے کر کے پہنچ سکیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری باتوں سے کسی کو ہدایت کا ہدایت کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو، آپ کے اس وقت دینے کو آپ کے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین اس کا اچھا بدلہ ہم سبھی لوگوں کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر دوسری مجلس کے اندر دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر دین کی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی احباب کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔